ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و دیگر کارکنان جامعہ اور عزیزم طالبات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی اس بابرکت مجلس کو بحسن و خوبی اختتام کرنے کا موقع دیا. سال رواں کے اندر جو بھی ہم نے محنتیں کی، جو بھی ہم لوگوں نے جستجو کیا، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی ہمارے سامنے آنے والی ہے. حقیقت میں آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے کے بعد یہ دلی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم شیرشاہ آبادی برادری سے تعلق رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زبان کو 80% کنٹرول کر لیا ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چاہے شیرشاہ آبادی برادری سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں یا معلمات ہوں یا ماسٹر حضرات ہوں، ہماری زبان سے ایک طرح کی بو آتی ہے کہ ہم شیرشاہ آبادی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن آج کے اس پروگرام سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بو بھی ہم سے ختم ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کے صفوں میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. میں اس پوائنٹ کی طرف اس لیے اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس برادری کو سب سے نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس برادری کے لوگوں کو دوسرے لوگوں نے عزت دی ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ برادری تمام برادری سے آگے جانے والی ہے. کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا جانتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں جانتی ہیں کہ روئے سرزمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ محنت کرنے والی قوم ہے تو وہ شیرشاہ آبادی قوم ہی ہے. روئے زمین پر صرف اس ہندوستان میں نہیں، جہاں جہاں پر یہ قوم بسی ہوئی ہے آج بھی سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ محنت ہم تعلیم کے میدان میں کریں، اخلاق کے میدان میں کریں، سیاست کے میدان میں کریں، تب جا کے ہم سب سے آگے نکل سکتے ہیں. آج پنجابیوں کے بعد اگر کھیتی باڑی کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ شیرشاہ آبادی ہی ہے. ہم محنت کرتے ہیں، ہمارا کمایا ہوا، ہماری محنت کی ہوئی چیز آج پوری دنیا استعمال کرتی ہے اور ہمیں وہ اچھی چیز نہیں مل پاتی. اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف کھیت میں نہیں بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اور آپ تعلیم کے میدان میں محنت نہیں کریں گے تب تک ہمارا شمار کسی اعلیٰ برادری
یا اعلیٰ قوم کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس میدان میں محنت کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، کبھی کامیاب نہیں ہوا، کبھی بھوکا نہیں رہا، کبھی اس کی بے عزتی نہیں ہوئی، کبھی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور جو تعلیم سے دور رہا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو تاریخ کے صفحے سے مٹا دیا جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے کتنے علماء اکرام شہید ہوئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، لیکن آج ہمارا نام نہیں لیا جاتا، ہمارا نام نہیں لیا جاتا کہ ہم نے ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ ایک میدان میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ وہ کون سا میدان؟ سیاست کا میدان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے کہا، صرف تعلیم میں نہیں، ہم سبقت کریں گے تعلیم میں، ہم سبقت کریں گے اخلاق میں، ہم سبقت کریں گے صدق و امانت میں، ہم سبقت کریں گے سیاست میں، ہم سبقت کریں گے اس دھرتی کے اندر قیادت قائم کرنے میں، تبھی جا کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ آج کل ہمارے علماء اکرام نے سیاست کو ایک گندی چیز لوگوں کے دماغ میں بیٹھا کر رکھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے۔ اگر مسلمان سیاست میں نہیں گئے تو وہ دین آنے والا ہے کہ یہ مدارس بھی نہیں رہیں گے، یہ مسجد بھی نہیں رہیں گی، یہ داڑیاں بھی نہیں رہیں گی، یہ ٹوپی بھی نہیں رہیں گی، اور جو صوفیان حضرات ہیں جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، اسے نماز پڑھنے کے لیے اس سرزمین کے اندر ایک چلو مٹی بھی نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس میدان میں بھی سبقت کرنا ہے۔ تو کیا ہم مسلمان، ہم شرسابادی قوم جبکہ ہر میدان میں محنت کرتے ہیں، ہمیں اس میدان میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے اور ہم چین و سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ عزیزم طالبات، یہ چند باتیں ضمناً تھی آج کے اس پروگرام کے تعلق سے۔ حقیقت میں میں ہی نہیں، آپ کے تمام اساتذہ اکرام، اس جامعہ کے ذمہ داران، معلمات صاحبہ، سب کے سب آپ سے بے حد خوش ہیں، اور آپ کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کی محنت کرنے کی توفیق دے۔ محنت سب کوئی کرتے ہیں، پوزیشن صرف 3 ہی بچیوں کو ملنے والی ہے، اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس پروگرام میں پوزیشن نہیں ملی لیکن آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، یہی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ یہاں پہ آپ کو پوزیشن نہیں ملی لیکن جو نصوص آپ نے یاد کیے، جو قرآن و حدیث آپ نے یاد کی، وہ تو آپ کو کہیں بھی کام میں آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، قرآن و حدیث کی باتیں جب آپ یاد کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے جتنی محنت کی، جس نے جتنی محنت کی، اس کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ضرور ملے گا۔ گرچہ دنیا میں 2 منٹ کے لیے آپ کو پوزیشن نہیں ملی اور انعامات نہیں ملی،
इसमें मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी बच्चियों ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की वो तमाम की तमाम बच्चियां मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चियों को नेक और सालिहा बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी काम करने और दीन की बातों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक दे। यही से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।